شوہر کا خراب رویہ دیکھ کر ہر بیوی کے سامنے 3 راستے ہوتے ہیں۔ ہر بیوی ان 3 راستوں میں سے کوئی ایک راستہ ضرور چنتی ہیں۔ اگر شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتا، موبائل، ٹیلی فون اور دوستوں میں مصروف رہتا ہے، اسے عزت و پیار نہیں دیتا، ہر وقت جھگڑے کرتا رہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، باتوں باتوں میں آ کر بے عزت کرتا ہے، مطلب کسی بھی اعتبار سے بیوی کو راحت کے بجائے تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس غلیظ انسان کی بیوی 3 راستوں میں سے ایک راستہ ضرور اختیار کر لیتی ہے۔ پہلا راستہ، کچھ بیویاں جو ایمان کی کمزور ہوتی ہیں، وہ شوہر کے خراب رویے کو دیکھ کر غیر محرم سے رابطہ بنا لیتی ہیں، پھر اس کے ساتھ اپنے دکھ سکھ شیئر کرنے لگتی ہیں، اور وہ شخص بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی سے پیش آتا ہے۔ ہمدردی والا یہ تعلق پہلے دوستی میں تبدیل ہو کر دونوں کو کبیرہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسی صورت میں شوہر، بیوی اور اس کا ہمدرد تینوں ہی سخت سزا کے حقدار ٹھہریں گے۔ دوسرا راستہ، کچھ بیویاں ایمان کی مضبوط ہوتی ہیں لیکن ہمت کی کمزور ہوتی ہیں۔ اگر ان کا شوہر ان کے ساتھ خراب رویہ رکھتا ہے، جیسا کہ اوپر بتا چکا ہوں، تو یہ بیویاں اپنی عزت آبرو کی تو ہر دم ہر پل حفاظت کرتی ہیں، لیکن اندر سے مکمل ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان کا ہنسنا رسمی ہوتا ہے، ان کی مسکراہٹیں، ان کا بول چال، لوگوں کے ساتھ ملنا اور باتیں کرنا سب رسمی ہوتا ہے۔ یہ دن کی روشنی میں اندر ہی اندر گھٹتی ہیں اور رات کے اندھیروں میں خون کے آنسو ہوتی ہیں۔ یہ بیویاں زندہ لاش بن کر اپنی زندگی گزارتی ہیں، اور بروز محشر اس بیوی کا شوہر اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک بیوی کے ایک ایک آنسو کا حساب نہ دے دے۔ تیسرا راستہ، اس راستے پہ چلنے والی بیویوں کا ایمان تو مضبوط ہوتا ہی ہے، لیکن یہ ہمت اور استقلال کی پہاڑ بھی ثابت ہوتی ہیں۔ یہ مایوس نہیں ہوتی بلکہ فکر کرتی ہیں۔ یہ شوہر کے خراب رویے کو خود کے لیے چیلنج تصور کرتی ہیں کہ کس طرح شوہر کو اپنی طرف مائل کیا جائے۔ یہ شوہر کے غصے پر سامنے جواب نہیں دیتی، صبر کر کے برداشت کرتی ہیں۔ یہ شوہر کے ساتھ بہت زیادہ نرم اور پیار بھرا رویہ رکھتی ہیں۔ شوہر کے آنے سے پہلے خود کو دلہن کی طرح تیار کر لیتی ہیں کہ شوہر کا دھیان کہیں اور نہ جائے۔ یہ جانتی ہیں کہ شوہر کے والدین کی خدمت فرض نہیں، لیکن پھر بھی خود کو ساس سسر میں جھونک دیتی ہیں کہ بزرگوں کی دعاؤں سے ان کا گھر بسا ہے۔ یہ تکیوں میں منہ چھپا کر رونے کے بجائے سجدوں میں رونے کو ترجیح دیتی ہیں۔ یہ سجدوں میں آنسو بہا کر رب کے حضور شوہر کی واپسی مانگتی ہیں۔ یہ تہجد میں اٹھ کر پھر رب کی بارگاہ میں حاضری لگاتی ہیں اور آنکھیں نم کر کے اپنی آہ اس رب کے سامنے رکھ کر اپنی خوشیاں مانگتی ہیں۔ اللہ ان کی ہمت اور مدد کے لیے پکارنے پر انہیں مایوس نہیں کرتا۔ ان کی ہمت، ان کی قربانیاں اور صبر کا پھل دیتے ہوئے ان کے شوہر کا دل ان کی بیویوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اگر بیوی پہلا راستہ اختیار کرتی ہے تو دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں شوہر اور ہمدرد سمیت سخت عذاب کی حقدار ٹھہریں گی۔ اگر بیوی دوسرا راستہ اختیار کرتی ہے تو غلیظ شوہر کی وجہ سے اپنا ہی دل جلاتی ہے، اپنا ہی خون جلاتی ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن اسے اللہ کے یہاں اس صبر اور عزت آبرو کی حفاظت کا بے تحاشا اجر ملے گا۔ اگر بیوی تیسرا راستہ اختیار کرتی ہے، شوہر کی بغیرتی کو خود کے لیے چیلنج تصور کر کے ہمت اور غور و فکر سے کام لیتی ہے، جیسا کہ اوپر بتا چکا ہوں، تو 80% بیویاں اللہ کے حکم سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارتی ہیں۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ شوہر کے خراب رویے پر ہر بیوی تیسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ اسے مایوس نہیں کرے گا۔ یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی عورت کی آنکھ میں ایک آنسو بھی شوہر کی وجہ سے آ جائے تو جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکے گا جب تک بیوی اسے معاف نہ کر دے۔ اور یہ کوئی میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ دین اسلام ہے، جہاں کسی ایک انسان کا دل دکھانے پر روزے، نمازیں، ساری یہ باتیں منہ پر مار دی جائیں گی کہ جاؤ پہلے اس شخص سے معافی لے کر آؤ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ آسانی حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔